نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون شروع ہو رہا ہے رحمت اور شفقت سے متعلق۔ ارشاد فرماتے ہیں جانداروں سے ہمدردی کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں سخت پیاس لگی، ایک کنویں پر پہنچا، اس میں اتر کر پانی پیا، باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے زمین کو منہ مار رہا ہے۔ آدمی یہ دیکھ کر کہنے لگا، یعنی دل میں سوچا کہ یقیناً اس کتے کو بھی پیاس اسی طرح ستا رہی ہوگی جیسے مجھے ستا رہی تھی۔ کتا ظاہر ہے اس نے اپنی زبان سے اس آدمی کو اپنا مضمون اور مدعا سمجھا دیا کہ زبان حال سے سمجھدار آدمی سمجھ جائے کہ یہ منہ کیوں مار رہا ہے زمین پر۔ بہرحال پیاس کی وجہ سے ہی وہ اشارہ دے رہا تھا۔ فرماتے ہیں کنویں میں اترا، اپنا موزہ پانی سے بھر کر منہ میں دبایا اور باہر نکل کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اس کی مغفرت فرما دی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جانوروں سے ہمدردی کرنے میں بھی اجر ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہر جاندار چیز کے ساتھ حسن سلوک میں اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی جاندار ہے، اس کو کسی بھی عنوان سے کوئی ضرورت ہے تو اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے، یا اس کو مدد کی ضرورت ہے اور اس کی مدد کر دی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آدمی ہو یا کوئی اور جاندار سوائے موذی جانوروں کے، کہ موذی جانور کو تو مدد کرنا، اس کو باقی رکھنا، خطرات کو دعوت دینا ہے، اس کے علاوہ ویسے کوئی اور جاندار ہو، اس کو مدد کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کوئی بھی مسلمان یا انسان مدد کرے تو اس پر اسے اجر و ثواب ملتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث جو آپ نے سنی یہاں مرد کا ذکر فرمایا ہے، دوسری حدیث میں عورت کا ذکر ہے کہ وہ چلی جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی اور چلتی گئی، آگے کنواں آیا، اس نے اپنا دوپٹہ موزے کے باندھا اور اس سے لٹکا کر ڈول کا کام لیا اور موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور پیا۔ اپنی سیرابی کے بعد وہ چل دی
کچھ دور گئی تھی کہ دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک کتیا یا کتا وہ بھی چلا آ رہا ہے، ہانپتا کانپتا، زبان لٹکی ہوئی ہے۔ تو رک کر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ بہت پیاسا ہے یا پیاسی ہے، لہذا اس کے مضمون کو سمجھنے کے بعد وہ دوبارہ پلٹی، پھر اس کنویں پر آئی، موزے کو دوپٹے سے باندھا اور پھر پانی نکال کر اس کو پلایا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا یا ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اسی کے ساتھ دوسرا مضمون بھی بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھا گھر میں اور اس کا خیال نہیں کیا، نہ کھانے پینے کو دیا اور نہ اس کی رسی کھولی کہ وہ باہر جاتی اور کھا پی کر آ جاتی، تو اس طرح سے وہ بھوکی پیاسی بندھی ہوئی مر گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ بہرحال واقعات مختلف ہوتے ہیں، اور بیان بھی کس نے کیا ہے؟ جو حضرت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم کبھی بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہمدردی کریں، کسی کے کام آ جائیں، تو یہ ہمارا آپ کا ہمدردی کرنا اور کام آنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس میں انسان ہی کی شرط نہیں، حتیٰ کہ مسلمان کی بھی شرط نہیں، کافر ہو، انسان ہے، کافر ہے، لیکن مدد کی اس کو زبردست ضرورت ہے، تو اس وقت اس کی مدد کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے انسان تو انسان، جانور بھی اگر مدد کا منتظر ہے اور وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی مدد کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور مغفرت کا باعث ہے۔ ایسے بہت سے واقعات بزرگوں کے ساتھ بھی ہوئے جو وقتاً فوقتاً یاد آتے ہیں، تو آپ حضرات کو بھی سناتا رہتا ہوں کہ ایک بزرگ تو کتے کا بچہ، سخت سردی پڑ رہی تھی، بھیگا ہوا تھا، ٹھٹر رہا تھا، آپ نے اسے دیکھا تو بڑا ترس آیا، آپ اسے اٹھا کر گھر میں لے آئے، سکھایا، گرمائی پہنچائی اور اس کو آرام پہنچایا، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو کر بے فکر ہو کے سو گیا، دودھ وغیرہ بھی پلایا، پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اس عمل پر ہی مغفرت فرما دی۔ حتیٰ کہ آپ حضرات سن چکے ہیں، اس امت میں ایک بہت بزرگ ہستی گزرے ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی آپ حضرات تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ حدیثیں لکھ رہے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی جب ہم چھوٹے تھے، طالب علم تھے، اس زمانے میں بھی دوات اور قلم کا سلسلہ کافی زیادہ تھا، اور اس سے پہلے اور بھی زیادہ تھا، اور اس طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہاتھ سے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ یہ بہت زیادہ عام تھا، اور اب سے کافی پہلے تو کتابیں بڑی بڑی ہاتھ سے ہی لکھی جایا کرتی تھی، اور وہ مخطوطات کہلاتے تھے، یعنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں۔ بہرحال پھر آئندہ چل کر چھپائی کا سلسلہ ہوا، اور آج تو وہ دور ہے کہ کمپیوٹر کا دور ہے، کیا کہنا کہ قدر زبردست ترقی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے ایسے دور بھی آئے، باہر کے بزرگ انہوں نے اپنے بہت سے حالات اور واقعات وغیرہ لکھے ہیں، تو وہ حدیث لکھ رہے تھے، مفسر تھے اور محدث تھے اور فقیہ بھی تھے اور زبردست عارف بھی تھے، یعنی صوفی بھی تھے۔ تو حدیثیں لکھ رہے تھے،
قلم کو دوات میں ڈالتے، سیاہی اس پر لگتی، پھر حدیث لکھتے، پھر ختم ہوتی، پھر دوات میں ڈالتے. اس طرح سے یہ سلسلہ زمانہ ہے. قدیم میں بھی اور اب سے کچھ پہلے بھی بہت عام تھا، اور اب بھی بہت سے مدرسوں میں اس طرح سے دوات قلم کا استعمال عام ہے. بہرحال ایک مرتبہ اسی طرح لکھتے ہوئے انہوں نے جیسے قلم باہر نکالا دوات سے تو اس کی نوک پر سیاہی کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. ان بزرگ کو یہ احساس ہوا کہ یہ مکھی پیاسی لگتی ہے. جب یہ اس کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور بالکل جنبش نہیں دی. اس وقت تک اپنے ہاتھ کو جنبش نہیں دی جب تک کہ مکھی از خود اڑ نہ گئی. تو ایک بہت معمولی سا عمل تھا، لیکن بزرگ چونکہ بہت اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، اللہ پاک نے انہیں اتنا زبردست احساس عطا فرمایا تھا ہمدردی کا، تو اس وقت وہ عمل بات آئی گئی ہو گئی. بعد وفات کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ اے بندے ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ دین کی خدمت، زندگی بھر کی قال اللہ قال رسول کی تعلیمات اور خدمت. تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے وہ سب ایک طرف اور تمہارا یہ عمل کہ تم نے ایک مرتبہ ہماری ایک پیاسی مکھی تمہارے قلم پر آ کر بیٹھی تھی، تم نے اس کو وہ پینے دیا، سیاہی پینے دی اور اس کو سیراب ہونے دیا. تم نے ہاتھ کو جنبش نہیں دی، اس قدر تمہیں اس پر ترس آیا. تو یہ عمل ہمیں تمہارا اتنا پسند آیا کہ آج ہم تم پر ترس کھاتے ہیں اور اس عمل کی بنا پر مغفرت کرتے ہیں. اور وہ بزرگ تھے جن کا یہ واقعہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ظاہر ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے، اللہ پاک نے ان کی کس قدر اونچے مرتبے رکھے اور کیسے ان سے کام لیے. تو باقاعدہ بعض وقت ایک معمولی سی مخلوق کے ساتھ بھی آدمی اگر اچھا عمل کر لے، ترس کھا لے، تو اپنے اوپر بھی ترس کھائے جانے کے آثار ہو جائیں گے اور امید رحمت کی ہو جائے گی. میں تو آپ کو اپنے واقعات بتاتا رہتا ہوں سبق آموزی کے لیے، بڑائی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے. اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ اس جذبے سے وہ کام کر لیتا ہوں، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے دربار اقدس میں یہ ساری چیزیں پیش کر دی جائیں گی. اس میں سے جو بھی اللہ پاک کو پسند آ جائے اور قبول فرما لیں تو مہربانی کا معاملہ یعنی مغفرت کا سامان فرما دیں. بیسن سے وضو کرنے کے وقت، منہ ہاتھ دھونے کے وقت، کلی کرنے کے وقت بیسن میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کوئی چیونٹی، کوئی مکھی، کوئی اور حشرات الارض میں سے جانور پھنسا ہوا تو نہیں ہے. اگر ہو تو اس کو نکال کر پہلے منتقل کر دیتا ہوں، بعد میں پھر پانی کھولتا ہوں. باتھ روم میں بھی اس طرح بہت واقعات ہوتے رہتے ہیں میرے ساتھ کہ میں مکھی کو دیکھ لوں یا مچھر یا چیونٹی یا اسی طرح سے اور کوئی چھوٹا سا جانور جو یوں سمجھ لیجئے پانی کے اندر بڑا بے بس ہو جاتا ہے، تو اس کو بچانے کی اپنی بھرپور کوشش کرتا ہوں. اور اللہ پاک کرم فرمائے، اس طرح کے جذبے اللہ کی مہربانی ہے کہ جس نے عطا فرمائے، اور دل جو ہے جب خوش ہو جاتا ہے جبکہ اس کی جان بچ جائے. ورنہ ظاہر ہے کہ کس قدر حشرات الارض ہیں ہمارے پیروں کے نیچے آتے ہیں، پانی میں بہہ جاتے ہیں. جب آدمی توجہ بھی نہیں کرتا تو کتنا زیادہ جو ہے وہ صرف تڑپ کے بلا کے جان بھی دے دیتے. حتیٰ کہ بعض وقت تو یہ عالم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں پاٹ کے اندر چوٹا گر گیا اور وہ بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن اوپر نہیں آ پاتا. یعنی جو مڑی ہوئی اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے وہ اوپر کی طرف نہیں آ پاتا اور پیشاب بھی زور کا لگ رہا ہے.
تو ایسی صورت میں بڑی کوشش ہوتی ہے میری کہ پہلے اس کو نکال دوں تو بعد میں پھر بیٹھوں، تاکہ وہ میرے پیشاب کی وجہ سے بہ نہ جائے اور مشکل اور مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ تو پیشاب روک کر پہلے اس کو برش وغیرہ سے، وائپر بھی ہوتا ہے باتھ روم میں، اس وجہ سے جیسے بھی ممکن ہوتا ہے تو بہرحال اس کو پہلے نکال دیتا ہوں، پھر بعد میں بیٹھتا ہوں۔ البتہ موذی جانور کھجورا نظر آ جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی عمل کرتا ہوں جو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایذا رسانی سے پہلے اسے مارو، تو اس کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے جانور کے ساتھ میں ہمدردی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، وہی جانور بڑا ہو کر آگے کسی کے بھی کاٹ سکتا ہے، تو اس لیے موذی کے لیے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موذی کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دو۔ اور ویسے پرندوں کے سلسلے میں بھی بعض پرندوں کے ساتھ ایسا سلسلہ ہمدردی کا رہتا ہے۔ ہمارے گزشتہ کل سمدھیوں میں سے ایک سمدھی ملنے آئے مجھ سے، تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور کھڑکی میں سے پرندے انہیں نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھ لیا مجھ سے کہ کیا یہ پرندے پالنا جائز ہے؟ میں نے کہا جی جائز ہے، بس کھانے پینے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہمارے پنجروں کے اندر 2-3 جانور ایسے ہیں، بلکہ 4 ہیں شاید، کہ جو بیچارے اگر ہم انہیں پکڑ کر نہ لاتے تو کتے بلی کی نظر ہو جاتے اور ایک آدھ کوے کی نظر ہو جاتے۔ اللہ پاک نے متوجہ فرما دیا اور ہم نے پکڑ لیا۔ مینا کا بچہ تھا، چھوٹا تھا، اگر کوہ دیکھ لیتا تو وہ اس کی تکا بوٹی کر دیتا۔ میں نے بڑی کوشش کی اور پکڑا، عمرے پر جانے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس مضمون پر، تو اسے پکڑ کر لا کے پنجرے میں بند کیا۔ اب وہ پہلے تو کھانے پینے میں ظاہر ہے کہ ماں کا محتاج تھا، تو ماں باپ دونوں نے دیکھ لیا تھا مجھے لاتے ہوئے، تو وہ ہمارے گھر پر آ کر اور اس کو پنجرے میں بیٹھ کر باہر سے اور دانا دیتے تھے۔ ہم بھی کھلاتے رہتے تھے، ماں باپ بھی کھلاتے تھے، تو وہ پورا ہو گیا۔ ابھی میں نے کل ہی افضال میں سے پوچھا کہ یہ مینا کا بچہ کہاں سے آیا؟ کریں گے وہی ابا جو چھوٹا سا پکڑا تھا، بڑا ہو گیا پورا۔ ایک دفعہ صبح کے ٹائم میں دانا پانی ڈالا تھا باہر، تو ہماری بات جو کیا رہی، اس میں ایک پرندہ چھوٹا سا کالے رنگ کا ایسے اوپر چونچ کے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ پرندہ لگ رہا ہے، پاس جا کے دیکھا تو کوئل کا بچہ۔ بہرحال اس میں اٹھا کر لا کے اس میں ڈال دیا، وہ بھی ہل گیا۔ پھر اس کا بھی یہ ہوا کہ جہاں افضال میاں قریب جائیں پر اس کے پنجرے کے ہم جائیں تو وہ جلدی سے منہ کھولے کے کھانا چاہیے، وہ بھی پل کے بڑا ہو گیا۔ ایک اور تھا کوئل کا بچہ، بچوں نے پکڑا اور اس کو پھینک دیا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو، اس کو گاڑی واڑی پہ مار جائے گی، اس کو لا کے رکھ لیا تو وہ بھی بڑا ہو گیا۔ بہرحال ایک چڑیا کا بچہ گر گیا تھا، چڑیا کا بچہ لا کے اس کو پنجرے میں بند کیا۔ ان کے ماں باپ بھی پیچھے پیچھے آئے، دیکھا کہ یہاں بچہ بند ہے، وہ بھی دانا پانی دیتے رہے۔ بچہ جب بڑا ہو گیا تو اس کو اڑا دیا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے یہ ہمدردی کرنا بلی کے بچوں کے ساتھ، کتوں کے اور پرندوں کے، پتہ نہیں کون سا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور کام جو ہے وہ بن جائے۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے بہت عجیب۔ آج میری اہلیہ، ان کی طبیعت ناساز تھی تو نہیں آئی ہیں، تو اس لیے بعض واقعات ایسے جو کافی پہلے آپ کو سنائے ہیں تو وہ سنا دیتا ہوں، ورنہ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہے نا یہ زیادہ قصے مت سنایا کریں، لوگ سمجھیں گے کہ بڑائی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، بڑائی نہیں، بلکہ فائدے کے لیے کہ لوگوں کے اندر یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں مدینہ منورہ کی کھجوریں رکھی تھی فریج میں، اور اس کے اندر کیڑا پیدا ہو گیا، کئی سال پرانی بات ہے۔ تو اس میں سے اس کیڑے کو نکالا برخوردار افضال میاں نے، اور دوسری کھجور پر اس کو بٹھایا اور دونوں کھجوریں برابر رکھی۔ اس کھجور سے اتر کر وہ پھر واپس دوبارہ مدینہ منورہ کی کھجور میں جا گھسا۔ 2-3 دفعہ اس طرح کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ اس کھجور میں رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کھجور کو اور اس کے ساتھ اور 1-2 کھجوریں تھی، پیکٹ تھا، سنبھال کر رکھا۔ آئندہ مرحلے میں عمرے پر جانے کا سلسلہ تھا، اور پھر میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو سنبھال کر مدینہ منورہ لے کر گیا، اور پھر وہاں کھجور بازار میں اس کو
ایک خاص جگہ رکھ دیا کہ بھائی تو مدینہ منورہ کا ہے تو مدینہ منورہ ہی میں جا، اللہ تیرا حافظ۔ تو بہرحال ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مینا کا بچہ ہم نے پکڑا اور اس کو بند رکھا، اور اس کے بعد وہ کافی سمجھدار ہو گیا کہ اڑنے کے قابل ہوا، تو ہم نے اپنے طور پر اس کو کھولا کہ چلو اب یہ ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھی کہ ہمارے پنجرے میں بند تھا وہ محفوظ، جیسے ہی کھولا پتہ نہیں بلی کہاں چھپی بیٹھی تھی ظالم، کہ وہ جیسے پنجرے سے اڑ کر ہمارے چھجے پر بیٹھا، بلی نے وہاں پہنچ کر جھپٹا مارا اور اس کو لے کے بھاگ گئی۔ لے بھائی ذرا سی دیر میں لقمہ اجل جو ہے وہ ہو گیا۔ تو اب جو ہے بڑی احتیاط رکھتے ہیں، پرندے اگر کھولیں اڑانا چاہیں تو پہلے آس پاس کے ماحول میں دیکھ لیتے ہیں کہ بلی تو نہیں ہے آس پاس، ورنہ وہ جھپٹا مار کے اور کام تمام کر دے گی۔ قصہ مختصر کہ جانداروں میں بہت سے جاندار ایسے ہیں کہ جو موذی نہیں ہیں، چھوٹا جانور ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو، بہرحال اس کے اوپر ترس کھانے میں حدیث آپ کو سنایا کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بالکل شروع کے مضامین میں یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے ترس کھانے والوں تم ترس کھاؤ زمین والوں پر، آسمان والا تم پر ترس کھائے گا۔ تو اس بنیاد پر اللہ پاک نے ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے، چیونٹے ہیں، چیونٹیاں ہیں اور دوسرے اسی طرح سے چھوٹے موٹے جانور ہیں، وہ پریشانی کا شکار ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح بھی اپنے طور پر مدد وہاں پہنچا کر اور نکال دیں۔ اور ویسے موذی جانور جب دائرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑتے نہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، جیسا کہ بہت سے شوقین لوگوں کے واقعات تواریخ میں مرقوم ہیں۔ شیر کا بچہ پال لیا شوق میں اور اس کو خوب سدھایا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد بڑا ہو گیا، آگے چل کر اس کی اصلیت ظاہر ہوئی اور گھر کے کسی بھی آدمی کو اس نے چیر پاڑ کر رکھ دیا۔ اسی طرح اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تواریخ کے اندر لکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کے واقعات سے سبق آموزی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں کہلوائی ہیں وہ ہمارے آپ کے لیے بہت زبردست سامان ہیں، کے اصول اور سامان ہیں سبق حاصل کرنے کے، ان سے سبق حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ایک جذبہ جو زمانہ قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے اور اب آج کل کافی زیادہ ماشاءاللہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہاں آپ نے جانور ہی کے متعلق سنا ہے کہ کبوتروں کو، چڑیوں کو، اسی طرح سے اور پرندوں کو پانی وغیرہ رکھنے کا ایسا انتظام شروع ہو گیا اور اہتمام کہ بہت مقامات پر لوگوں نے اہتمام کیا، پانی کے کنڈے رکھ دیے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ حیدری پر تو بڑا مرکز بن گیا ہے پرندوں کے لیے، کبوتروں کے لیے خصوصاً، کہ لوگ وہاں بڑا دانہ ڈالتے ہیں اور بہت سے انسانوں کی روزی کا سامان بن گیا ہے کہ وہاں وہ دانے وغیرہ بیچتے ہیں، گندم، باجرہ، دالیں وغیرہ، اور لوگ خرید کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک زبردست اچھا جذبہ ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر آدمی ترس کھاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے تو اللہ پاک بھی کرم فرماتے ہیں، کھلانے پلانے والوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی شوق تو ہمیشہ سے رہا ہے، ہم نے بھی کچھ اہتمام کیا، لیکن بہرحال یہ دنیا ہے بڑی عجیب و غریب جگہ کہ کنڈے ظاہر ہے کہ آج کے مہنگائی کے دور کے لحاظ سے کنڈے بھی مہنگے ہیں، 100، 150 کا ایک آتا ہے۔ ایک مرتبہ تو کوئی چرا کے لے گیا، ایک مرتبہ کسی نے گاڑی چلا دی، پھر بھی بہرحال رکھتی ہے ہم نے، پانی بھرتے رہتے ہیں، دانا بھی آس پاس ڈالتے رہتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، کبوتر بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح سے کھانے وغیرہ بچے کھچے ہوتے ہیں تو ان کو اہتمام کر کے سڑک پر صاف سی جگہ میں ڈال دیتا ہوں
تاکہ وہاں اور جانور جو ہیں وہ کھا لیں. کوے آ جاتے ہیں, چڑیاں آ جاتی ہیں. اس میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں اکابرین میں, حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بڑا زبردست اور بہت ہی عجیب و غریب اور بڑا پیارا عمل تھا جو میں نے بارہا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا. حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے, دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے تھے. ان کے شاگردوں میں بے حساب انسان بھی تھے اور بے حساب جنات بھی تھے. جنات کو بھی پڑھایا کرتے تھے اور اپنے وقت کے بہت متمول آدمی بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے. قسمت کی بات ہے کہ آپ کا گھر ایسے محلے میں تھا جو غریبوں کا محلہ تھا اور اس میں بھی کثرت سے ہندو رہتے تھے. تو آم کے موسم میں حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شاگرد آم بہت لایا کرتے تھے ہدیے میں. پہلے وقتوں میں آنڈیاں ہوتی تھی, اب مٹکے چلے, پیٹی ہوتی ہے, سبھی جانتے پیٹی آم کی. لیکن پہلے مٹکیاں آتی تھی اور ٹوکرے آتے تھے. اب 12 ٹوکرے کا دستور تو اس میں تو ختم ہو گیا اور بعض چیزوں کے اندر ہے. 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ مٹکے آنے لگے بڑے فرسٹ کلاس پنجاب سے, تو مٹکیاں بہت کم رہ گئی, نہ ہونے کے برابر پیٹیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آم بہت آتے تھے, تو آپ اپنے محلے والوں کو بھی آم بھیجا کرتے تھے اور خیال رکھا کرتے تھے کہ باری باری اس طرح سے بھیجا کرتے تھے کہ تقریباً موسم میں تمام گھروں میں آم پہنچتے رہتے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, میں گیا ہوا تھا, آموں کا موسم تھا, تو حضرت میاں صاحب آم لے آئے کافی بڑے برتن میں اور خالی برتن بھی لے آئے اور فرمایا کھاؤ. حضرت میاں صاحب نے بھی کھائے اور حضرت مفتی صاحب نے بھی, اور ایک برتن میں گٹھلیاں اور چھلکے جمع کرتے رہے. اور جب کھا چکے تو مفتی صاحب نے برتن اٹھایا اور کہا کہ حضرت باہر ڈال کے آتا ہوں, ابھی آیا. تو میاں صاحب نے فرمایا بیٹھو بیٹھو. بٹھا لیا, برتن میں پا لیا, پوچھا کہ کیسے ڈالو گے؟ فرمایا کہ باہر جا کے اور برتن الٹا کر کے ڈال کے آ جاؤں. فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں. پھر آپ نے یہ کیا, گٹھلیاں الگ کی, چھلکے الگ کیے اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر گئے. باہر جا کر مختلف مقامات پر چھلکے ڈالے اور مختلف مقامات پر گٹھلیاں ڈالی. وہ زمانہ ایسا تھا, ظاہر ہے کہ ہم بھی شاید پیدا نہ ہوئے ہوں, کافی پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں آم کی گٹھلیوں سے بچے بہت کھیلا کرتے تھے. جس طرح گولیوں سے کھیلتے تھے اور کھیلتے ہیں, اس طرح سے گٹھلیوں سے بھی کھیلتے تھے مار مار کے. اور دوسرے گٹھلی کو ایک خاص انداز سے بہت ہی کھردرے پتھر پر گھستے تھے, تو اس کا خاص حصہ گھسنے کے بعد اس کو سیٹی بنا لیتے تھے اور اس کو پپیا بولتے تھے اور اس میں پھر بجایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے اس کو بھوگل کہلاتی تھی, چولہے کی راکھ جو ہوتی ہے پیچھے کی, تو اس راکھ میں انہیں ڈال دیا کرتے تھے اور وہ نیم پکی ہوئی ہو جاتی تھی, کچھ پک گئی, کچھ گل گئی اور کچھ نرم ہو گئی, تو ان کو پھر گٹھلی ان کی ہڈی توڑ کر اور کھایا کرتے تھے. تو بہرحال مفتی صاحب نے دیکھا, حیران ہوتے رہے, کئی جگہ چھلکے ڈالے ہیں, کئی جگہ گٹھلیاں. پوچھا کہ دیکھا کیا میں نے؟ کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کہ چھلکے میں نے ایسے مقامات پر ڈالے جہاں سے جانور گزرتے ہیں, تو وہ چھلکے کھا لیں گے, ان کے کام آ جائیں گے. دوسرے یہ کہ چھلکے متفرق جگہ اس لیے ڈال دیے کہ غریب آدمی گزرے گا تو اس کو یہ احساس نہ ہوگا کہ ان کے یہاں اتنے آم آتے ہیں کہ چھلکوں کا یہ انبار لگا ہوا ہے, اس کا دل نہ ٹوٹے گا. اور گٹھلیاں میں نے ایسی جگہ ڈال دی ہیں
کہ بچے لے لیں گے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس طرح مار کے کھیلیں یا پپیا بنا کے کھیلیں یا اس کو پکا کے کھائیں، جیسے بھی مرضی ہو، تو مختلف مقامات پر جہاں بچے کھیلتے تھے وہاں ڈال دی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ کیا بات تھی انسانیت کی کہ ماشاءاللہ اس طرح سے ہر طرف آپ کا ذہن کام کرتا تھا۔ بہرحال اللہ رب کریم نے نعمت عطا فرمائی اور ان کے استعمال کے ہمیں آپ کو طریقے بھی بتا دیے، سمجھا دیے، اور اس طرح سے دوسروں کا خیال رکھنے کی بھی توفیق اور تعلیم دے دی۔ بہرحال اس طرح سے اگر خیال رکھیں گے تو زندگی کتنی اچھی اور پیاری گزرے گی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آدمی اس طرح سے جانوروں پر بھی اگر ترس کھائے گا تو اللہ پاک اس پر ترس کھائیں گے اور اپنا کرم فرمائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی آدمی یہ نہ سوچے۔ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ بزرگ کا ایسا بھی ہے کہ پلیا پار کرنے کا موقع تھا، پلیا پر ادھر سے بزرگ چڑھے، ادھر سے کتیا چڑھی، تو بزرگ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کر دوسرا قدم آگے لینے لگے کہ وہ کتیا ہے، میں انسان ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، لہذا میں چلوں تو وہ خود ہی مجھے دیکھ کر راستہ دے دے گی۔ دوسرے لمحے خیال آیا کہ میں اس سے اچھا کہاں، وہ مجھ سے اچھی ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، میرے تو گناہ ہی گناہ ہے۔ یہ سوچ کر جو خیال آیا تو واپس اتر آیا۔ جب راستہ خالی کر دیا کتیا نے دیکھا کہ راستہ میرے لیے خالی کر دیا تو وہ چلی گئی۔ اس پر ہی اللہ پاک کو پیار آیا اور مغفرت کا سامان فرما دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی بات ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ مدد کر دے تو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے تو وہ جانور بھی خوش ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترس کھائیں گے تو ہم پر بھی ترس کھایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم ہو۔ ایک عجیب و غریب واقعہ اور بھی سناتا ہوں، آپ حضرات میں سے بہت سو نے سن بھی رکھا ہوگا اور بہت سو نے نہیں سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں بیت الخلا میں بیٹھا، بہت پرانا واقعہ ہو گیا ہے، برسوں پرانا، تو میرے سامنے وہاں پاٹ سے باہر جو چل رہی تھی، دیکھ کر بڑا ترس آیا کہ ابھی یہ بیب آ جائے گی پانی میں، پتہ نہیں کہاں کس طرح مرے گی، کیا ہوگا، ورنہ ویسے بھی مارنے کا حکم ہے، لیکن بڑا ترس آیا کہ اس اکیلی کو اب کیا ماروں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ میں نے یہ کیا کہ اس کو اٹھایا اور اس کو دھویا، یعنی غسل دیا اس طرح سے کہ وہ پانی میں بہہ نہ جائے۔ دونوں انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں اس طرح اس کو نزاکت کے ساتھ پکڑا بھی اور دھویا بھی اچھی طرح سے۔ جب اچھی طرح سے اطمینان ہو گیا کہ اس کا غسل جو ہے وہ پوری طرح ہو گیا، اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپنے سر پر بٹھا لیا اور اس کے بعد استنجا لے کے باہر آ گیا، اور باہر آنے کے بعد ایسی جگہ میں اس کو پھر دوبارہ پکڑا کہ ہاتھ میں آ گئی وہ، پکڑنے کے بعد چپ چاپ میں نے اپنی ایک بیٹی کے سر میں چھوڑ دی۔ میں نے کہا مرے گی جب مرے گی، جب اس کا وقت پورا ہوگا فی الحال سے اپنی طرف سے تو طرف کھانے کا کام پکا کر دو۔ تو بہرحال بہت عرصے تک یعنی کئی دن تک میں چپ رہا، کئی دن کے بعد پھر گھر میں تذکرہ کیا، میں نے کہا اس طرح میں نے کیا تھا، تو اہلیہ وغیرہ بچے وغیرہ سبھی ہنسے۔ تو بہرحال کبھی طبیعت پر اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے ظاہر ہے بڑا ترس کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک ہماری طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے اور یہ ہمدردی کا جذبہ غالب فرمائے تو کام بننے کا سامان ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو رحم دل ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ہم سب ہی مہربانی کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا صرف اپنے اوپر رحم کرنا مراد نہیں بلکہ عامت الناس پر مہربانی کرنا مراد ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربانی فرماتے ہیں۔
عام مخلوق پر جیسا کہ ابھی تفصیل میں نے عرض کی ہے اس طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ پاک مہربانی کریں گے. اور رحم دلی یہ بہت ہی زیادہ مطلوب ہے، محمود ہے اور مقصود ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے عطا ہوتی ہے انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو. یہ رحم دلی جس کو بھی یہ حصہ ملا ہے بڑا خوش نصیب ہے، اور بڑا بدبخت ہے وہ کہ جو رحم دلی کی لغت سے واقف نہیں اور اس کے یہاں رحم دلی کوئی چیز نہیں. ابھی اخبارات میں آپ اور ہم واقعات پڑھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، ظاہری طور پر تو یہ انسان ہے جس نے یہ حرکت کی، لیکن اندرونی طور پر وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ بدتر بھیڑیا ہے. ابھی ایک تازہ واقعہ ہے، 2-4 دن پہلے ہی ابھی اخبار میں آیا، پڑھا میں نے، تو سوتیلے باپ نے 4 سالہ بچی کے ساتھ میں کیا سلوک کیا. آپ حضرات کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ بچی کو ویسے بھی مار مار کے اتنا زبردست دہشت زدہ رکھتا تھا کہ کچھ مت پوچھیے. اور بالآخر اس نے ایک دن اس کو لٹا کر اور کرنٹ تار باندھ کر کرنٹ بھی لگایا اور اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کو مارا. پکڑا گیا ہے وہ، لیکن اب کیس کا کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانے. لیکن بہرحال اس سفاق نے اس بچی کو جان سے مار دیا. اور بھی کتنے واقعات اخبارات میں آتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ جہاں انسانیت ختم ہے اور رحم دلی کا کام نہیں، وہاں یہ ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو کہیں ذبح کرنے کے واقعات ہیں، کہیں گناہ کرنے کے واقعات ہیں، کہیں قتل کے ہیں. تو اندازہ فرمائیے کہ یہ سفاکی یہ درندوں کے اندر ہوتی ہے. درندے اسی لیے ہیں کہ وہ درندہ کہلاتے ہیں کہ وہاں ان کے رحم کا کوئی کام نہیں، اپنا مطلب پورا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے ان کا. تو انسانوں کے اندر بھی ایسے بہت سے بھیڑیے صفت ہوتے ہیں کہ جہاں رحم دلی کا کوئی کام نہیں. رحم دلی یہ ایک بہت زبردست اچھی صفت ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں میں جس میں بھی رکھ دیں تو بہرحال اس کی زبردست ضرورت ہے. اور رحم دلی جو آج آدمی مخلوق کے ساتھ کرے گا تو کل کو اس کے ساتھ بھی ترس کا معاملہ اور رحم دلی کا معاملہ کیا جائے گا. ایسے افسوسناک واقعات سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، خون کے آنسو رونا ہوتا ہے کہ یا اللہ، انسان کیسے ہیں؟ انسانیت کا نام ہے، صرف ان کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے، انسان تو بالکل نہیں. ورنہ انسان حقیقت ہے کہ بلا وجہ کسی جانور کو مارتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اور یہاں انسان کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا، اور بدترین طریقے سے مرتکب ہونے کے بعد بھی مزید کے بھی متمنی رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھا لاہور میں جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا. کتنا مشہور کیس ہوا اور کس طرح سے وہ کیا حرکتیں کرتا تھا. تو بہرحال اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ رحم دلی بہت زبردست نعمت رکھی ہے جس کے دل میں بھی ہو، اور جس کے دل میں سختی ہے اس کو چاہیے کہ وہ نرمی پیدا کرے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، سلام میں پہل کیا کرے، بزرگوں سے دعا کرایا کرے، خود بھی دعا کیا کرے کہ اس دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے. تو میرے محترم دوستو، انسان جو ہے اس کا دل اگر نرم نہیں تو وہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحم دلی کے بہت زیادہ واقعات بیان بھی فرمائے. ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے جو آپ حضرات نے ممکن ہے کسی موقع پر سنا ہو. ایک صحابی تھے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام لانے سے پہلے اور آپ کی آمد سے پہلے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا، اور اب رہ کر پچھتاتا ہوں. اور بچی کا جو انداز بیان کیا وہ ایسا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رو پڑے. کہا کہ میں باہر گیا ہوا تھا، اہلیہ امی سے تھی،
قسمت سے بیٹی پیدا ہوئی عدم موجودگی میں، ماں چھپاتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس نے ذرا ہموار کر لی تو کان میں بات ڈالی کہ اس طرح سے بچی پیدا ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت ہے، بڑی بھولی بھالی ہے، تو میں اس کو پال رہی ہوں۔ تو اس نے بات ظاہر کر دی تو میں نے کہا کہ لے آؤ، کوئی بات نہیں۔ اور میرے ساتھ وہ اتنا پیار کرتی تھی، میری گود میں بیٹھتی تھی، میری ڈاڑی کو چھیڑتی تھی، میرے گلے میں باہیں ڈالتی تھی اور ابو ابو پیار کرتی تھی۔ لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ یہ لڑکی کا ہونا جو ہے آر کا باعث ہے، لہذا اس کو باقی نہیں رکھنا۔ کچھ عرصے تک میں ایسا رہا کہ جیسے میں کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے بیوی سے کہا کہ اس کو غسل وغیرہ دے کر اچھے کپڑے پہنا دو، اسے ذرا گھما پھرا کے لاؤں۔ چنانچہ بیوی نے تیار کر دیا اور میں اس کو لے کر گیا اور جنگل میں جا کر میں نے گڑھا کھودا۔ تو گڑھا کھودتے میں کدال مارتا تھا تو مٹی اچھل کر میری داڑھی پر آتی تھی، چہرے پر آتی تھی، کپڑوں پر آتی تھی۔ تو آگے بڑھ بڑھ کر داڑھی صاف کرتی تھی، کپڑے صاف کرتی تھی اور پوچھتی تھی ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جتنی مقدار میں گڑھا کھودنا مجھے منظور تھا میں نے اتنی مقدار میں گڑھا کھود لیا۔ بچی کنارے پر بیٹھی بڑے بھولے پن سے مجھ سے یہی سوال کرتی رہی کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ گڑھا پورا کھودنے کے بعد میں نے اسے پکڑا اور پکڑ کے نیچے گرایا اور گراتے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور بچی وہ چیختی رہ گئی ابو آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، ابو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور وہ چیختی رہی اور میں نے اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا۔ آج بھی مجھے بڑا رہ کر ملال ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ حضور سرور کون رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہیں اس کی جگہ یاد ہے جہاں تم نے اس کو دفن کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر گئے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر سلام کیا بچی کو، باقاعدہ بچی کی آواز آئی، اس نے جواب دیا سلام کا۔ آپ نے اس سے بات چیت کی، کہا کہ تمہارے والد جنہوں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا آج میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم دیکھ رہی ہوگی۔ والد سے پوچھا کہ میں دعا کروں کہ یہ دنیا میں آ جائے؟ کہا کہ کیا ہی اچھا ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر بچی سے کہا کہ بچی تیری بھی خواہش ہے کہ نہیں کہ تو دنیا میں آ جائے اور اپنے والدین کے پاس رہے؟ تو بچی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں بہت اچھی جگہ آ چکی ہوں، بس اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی، آپ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے خیر کی دعا فرمائیں۔ آپ بہت ہی زیادہ زار و زار روتے رہے اور پھر روتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ حضور سے پہلے 2-3 ہفتیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس عمل کو روکا اور بچیوں کو خرید لیتے تھے اور پالتے تھے۔ سارا تک شاید گزرے ہیں، ان کے نانا جان بھی، اور اس طرح اور بھی 1-2 حضرات ہوئے ہیں جن کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں اور سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کام میں حصہ لیا اور یہ زندہ درگور کرنے کا عمل جو ہے موقوف کرایا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تو بالکل ہی موقوف ہو گیا، جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہے۔ قیامت کے دن ان بچیوں سے اللہ پاک پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی بنا پر زندہ درگور کیا گیا۔ بہرحال شقی القلب، ماں باپ اولاد بھائی بہن مختلف رشتے ہیں، شقاوت کے مختلف عنوان سامنے آتے ہیں۔ بڑے دکھ کا مقام ہے کہ یہ خرابیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور اس طرح سے ان گندے کاموں کو انجام دینے میں
ان لوگوں کو ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی جو بغیر کسی جھجک کے سفاکی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بعض آپ تو آپ اور ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں 8 10 10 12 12 15 آدمی کو مار دیتے ہیں۔ کس قدر سفاکی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ اتنی جرأت کرتا ہے، ورنہ جس کے دل میں رحم ہو تو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اور کبھی بھی وہ اس طرح سے خون بہانے کی جرأت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دلوں میں نرمی رکھے اور ایسے نرم رہے کہ اللہ پاک راضی ہو اور نرمی کا اثر ہمارا ظاہر ہو، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو اور اس طرح سے بہت ہی زیادہ حساس ہو ان معاملات میں اور اپنے اعمال سے کبھی بھی کوئی سفاکی کا عمل انجام نہ دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ کی پاداش میں مبتلا دیکھو تو اس پر لعنت کر کے شیطان کو خوش ہونے کا موقع مت دو، بلکہ دعا کرو کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ توبہ نہیں کرتا ہو تو دعا کریں کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کرنے والے کو گناہ کرتے دیکھ کر ایک تو اس پر پردہ ڈالیں، اس کو شہرت نہیں دیں، ذکر نہیں کریں اور اس طرح سے خاموشی اختیار کریں، اور دوسرے یہ کہ اس کو تانا بھی نہیں دیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص کسی کو گناہ کرتے دیکھے گا اور اس گناہ کرنے والے کو ہاتھ دلائے گا تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے والا تو زندگی میں توبہ کر کے پاک و صاف ہو جائے، اور جس نے ہاتھ دلائی ہے فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے بڑی خطرناک وعید ہے، کسی کو بھی گناہ میں دیکھے تو خاموش رہے اور پردہ ڈالے، اس کے حق میں دعائیں خیر کرے۔ البتہ اگر ایسے آثار ہو، امید ہو کہ پیار محبت سے، ہمدردی اور خیرخواہی سے اس کو اگر کان میں ڈال کر روکا جائے اور وہ رک جائے گا تو پھر تو کچھ کہہ سن لیں، ورنہ پھر خاموش رہیں اور اس بات کو اڑائیں نہیں۔ لیکن چونکہ عام طور سے نفسانی جذبہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ ایک شوشہ آ جائے تو وہ پھر اس کو اڑاتا ہے اور اس طرح سے بدنام کرتا ہے، اپنے دل کو خوش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بڑے گڑبڑ معاملات ہیں، اس کی وجہ سے آخرت خراب ہو جاتی ہے اور عافیت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جس کے متعلق کہا جاتا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے تو خرابی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے زبان بند رکھنے کی صورت میں بڑی عافیت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط فہمی ہوتی ہے، بنیاد حقیقت کے لحاظ سے غلط ہے لیکن آدمی ایک قیاس کر لیتا ہے اور قیاس کرنے کے بعد اس پر عمارت کھڑی کر دیتا ہے اور اس طرح سے پھر وہ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، جس میں صداقت نہیں ہوتی لیکن بہرحال بدنام کر دیتا ہے۔ اور یہ مشہور بات ہے، حقیقت ہے کہ بد سے بدنام برا۔ بہن بھائی کھڑے تھے اسٹاف پر یا میاں بیوی کھڑے تھے اسٹاف پر یا بالکل کوئی قریبی رشتے دار تھی، کھڑے تھے، دور سے دیکھ لیا، اپنے طور پر قیاس لڑا لیا کہ یہ کوئی گڑبڑ معاملہ لگ رہا تھا۔ دوسروں میں ساتھیوں میں کہنا شروع کر دیا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے اوپر کھڑے تھے عورت کے ساتھ، تو تم نے یہ تو تحقیق نہیں کی کہ کون تھی یا اس کے ساتھ کون تھا۔ بغیر تحقیق کے اس طرح سے بات اڑا کر اگلے نے آگے اور پہنچا دی، اس طرح سے بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ خاموشی جو ہے یہ ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کو اگر بات عام کرنی ہو تو بات کسی ایک کو کہہ دے اور یہ کہہ دے کہ کسی سے کہنا مت۔ اس کی ایک مثال ہے علماء کرام نے بیان کی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ایک کپڑے سفید کے اندر کوئی چیز لپیٹ کر لے کر آئے اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔
گھر میں لائے، لا کے انہوں نے صحن میں جگہ کھود کر اس کے اندر اسے دبایا اور صحن برابر کر لیا، اور بیوی سے کہا کہ نیک بخت یہ کچھ ہو گیا مجھ سے، کسی سے کہنا مت۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی، چنانچہ پڑوسن یہ تو کر کرا کے باہر نکلے، پڑوسن کے گئی اور کہا کہ ایک کام ایسا ہو گیا، میاں نے کہا ہے کسی سے کہنا مت۔ چنانچہ اس نے دوسری پڑوسن سے تیسری سے کہا، کہتے کہتے ہی ہو گیا کہ علاقے بھر میں خبر ہو گئی کہ جی کوئی لا کے دفن کر دیا، اور پولیس تھانے کی وہاں بھی اطلاع پہنچ گئی، جناب لوگ جمع ہو گئے، پولیس آ گئی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا، دیکھا تو گھر کے سامنے رش لگا ہوا ہے، بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ جی یہاں پہ قتل ہو گیا۔ پھر وہ ہنستا ہوا آیا، اس نے کہا کہ صاحب کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے آزمانے کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح سے کہا تھا اور وہ حقیقت ہو گئی۔ بہرحال کہ اس نے بتایا کہ میں نے اس میں بکرے کی سری وہ لا کے لپیٹ کر دبائی تھی اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا، تو کپڑا ظاہر ہے سرخ ہو گیا۔ تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ آدمی اگر کسی کو یوں کہہ دے کہ چپ رہو کچھ کہنا مت، تو وہ تو اور زیادہ بھڑکتا ہے۔ اپنے آپ پر قابو کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اس طرح سے کسی کے معاملات کے اندر بلا وجہ دخل اندازی نہ کرے اور محتاط رہے، تاکہ اپنی عاقبت بھی اور عافیت بھی خراب نہ ہو اور کوئی دوسرا جو ہے وہ بھی بدنام نہ ہو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے اور ان کے آپس میں رحمت و شفقت کا ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے کہ ایک جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے، کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو تمام جسم بے چین رہتا ہے حتیٰ کہ اس عضو کی تکلیف ختم ہو جائے۔ بہرحال اس طرح سے پیار اور محبت کی تعلیم تو دی گئی ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، اختلافات بہت ہوتے ہیں اور ناچاکیاں زیادہ رہتی ہیں اور اس طرح سے پیار و محبت کی فضا قائم نہیں ہوتی، جبکہ ہمدردی اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپس میں پیار و محبت سے رہیں، ہمدردی سے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام معاملات اپنے ٹھیک رکھیں، عقائد بھی اور اعمال بھی درست رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات پہرا دیتے ہوئے ایک قافلے والوں کے پاس سے گزرے جو ابھی اترے ہی تھے۔ آپ کے دل میں ان کے بارے میں چوروں کا خطرہ پیدا ہوا۔ وہیں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے، انہوں نے بے وقت آنے کی وجہ پوچھی، فرمایا میں قافلے والوں کے پاس سے گزرا سبوں نے ابھی پڑاؤ کیا ہے، دل میں آیا کہ تھکے ہوئے ہیں، گہری نیند سو گئے تو کہیں چور آ کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں، لہذا میرے ساتھ چلو، دونوں مل کر ان کی نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ چنانچہ دونوں چلے گئے اور اہل قافلہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر پہرا دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار پکار کر فرمایا تو قافلے والوں نماز کی تیاری کرو، حتیٰ کہ قافلے والے بیدار ہو گئے تو دونوں حضرات واپس تشریف لے آئے۔ بڑا خیال رکھتے تھے اور بہت ہی زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ آپ ہی کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی طرح سے رات کو چکر لگا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کنارے پر مدینہ منورہ کے ایک خیمہ نصب ہے، اس میں عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے سلام کیا، اندر سے آدمی آئے، ان سے پوچھا
کیا بات ہے؟ عورت کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، کہا کہ درد ذہ ہو رہا ہے، ولادت کا مسئلہ ہے اور مسافر ہوں۔ آپ دوڑے ہوئے گھر آئے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو لیا اور تھوڑا بہت کو جو کچھ بھی دال دلیا تھا فوری طور سے لے کر پہنچے، اور اس طرح سے ولادت کے مرحلے سے وہ محترمہ گزر گئیں۔ آپ باہر بیٹھ گئے ان کے ساتھ اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ باتیں کرتے کرتے جب ادھر سے فراغت ہوئی تو خیمے سے باہر منہ کر کے آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو، ساتھی کو مبارکباد دیجیے کہ اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب جو انہوں نے سنا کہ امیر المومنین میرے پاس زمین پر بیٹھے ہوئے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سناٹے میں آ گئے۔ آپ نے کسی قسم کا کوئی روب وغیرہ نہیں جھاڑا، بلکہ فرمایا کہ صبح یہ پرچی لے لو، صبح وہاں آنا تو تمہارے لیے اور روزینے کا سامان انتظام کر دیں گے۔ باہر کہ اللہ رب کریم بڑے زبردست کریم ہیں، ان کی کرم نوازی کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے، عقیدے بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنائے اور حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقیات اللہ کو بس باقی انشاءاللہ آئے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت۔ اے العالمین آج کے خوب کا جگہ فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جہان کی آپ سے کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنے رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے العالمین جب تک زندہ رکھیں نام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھانا خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے العالمین تمام مرضی سماجی آفات سے، مرغی مفادات سے، حادثات و سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرب سے یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچائیے۔
اے الہ العالمین تمام کفریات سے، شرکیات سے، بدعات و رسومات سے، واہیات و خرافات سے، علاج و زندگی سے، خوش فہمی اور سچ فہمی سے بچائیے اور شریعت مطہرہ پر پوری طرح چلائیے۔ اے الہ العالمین آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، ہماری مغفرت کاملہ فرمائیے، ایک ایک گناہ معاف فرما دیجیے، ایک ایک نیکی قبول فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی کر دیجیے۔ اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیے، تندرستوں کو تندرستی سے نجات عطا فرمائیے، مقبول افراد کو قرض کے بوجھ سے خلاص عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے۔ اے الہ العالمین میں قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مقابلہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین اہل حق کو رکوع فرمائیے، اہل باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے۔ اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم سے نیکیاں کرا لیجیے، گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے، اور اے الہ العالمین اپنی مہربانی سے یہاں بھی برزخ میں بھی راحت میں بھی مالا مال رکھیے۔ اے الہ العالمین اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، ہم سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے سب کی جائز حاجت مرادیں پوری فرمائیے، ہماری بھی جائز حاجت مرادیں پوری فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں قبول فرما لیجیے، سب کا راستہ کی رحمت واسعہ قبول فرما لیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔